نیکسٹ کالر کون ہے بھائی؟ آ جاؤ علامہ صاحب ٹک ٹاک پہ آ جائیں 1 منٹ. آ جاؤ جناب، آ جاؤ ٹک ٹاک پہ آ جاؤ. ٹک ٹاک کون ہے کالر؟ آ جاؤ. عثمان بھائی اپنے مائک کھولیں. عثمان بھائی اپنے مائک کھولیں. عثمان صاحب مائک کھول دو اپنا. جی جناب جی السلام علیکم. علیکم السلام. کون ہے کالر بھائی؟ عثمان صاحب کہاں سے کال کیا آپ نے؟ صاحب میرا کوئی آپ سے سوال نہیں ہے، میں آپ کو بہت لائک کرتا ہوں، پاکستان سے. جی سر حکم کریں. حسن اللہ یاری صاحب میرا آپ سے کوئی سوال نہیں ہے، میں آپ کو سنتا ہوں، میں آپ کو لائک کرتا ہوں بہت زیادہ، تھینک یو سر. سپورٹ کرتا ہوں. بہت مہربانی آپ کو سپورٹ کا. کوئی حکم ہے مزید؟ نہیں حسن اللہ اوکے یاری صاحب میں آپ کو چلیں جی، like سلام کرتا کہنا ہوں. دوستوں کو. آپ کو میں نیکسٹ کالر کون ہے؟ آ جاؤ جی. علی عمران وعلیکم السلام. بٹ اپنے مائک کھولے بھائی. علی عمران بٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران صاحب کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں جرمنی سے بول رہا ہوں جی. جی عمران بھائی حکم کریں. میرے ساتھ 2 سوال ہیں. سوال ایسے ہیں کہ مجھے نا کہیں بھی جواب نہیں ملا، تو میں کوشش کرتا ہوں، سوال بھی ہو سکتا ہے میرے جو ہے وہ معلومات نامکمل ہوں، تو آپ کوشش کیجئے گا کہ ان کو تھوڑی آسانی ہو جائے اور جوابات بھی آسانی سے مل جائیں. جی جی جی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو سید کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو آل رسول سے ہے وہ سید ہے، اولاد علی نہیں اجے نہیں جو ہے وہ سید کی کوئی ڈیفینیشن نہیں. سید ایک عرفی اصطلاح ہے بھائی صاحب. سید ایک عرفی اصطلاح ہے. ایسے کہتا ہے نا مثلا پنجابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پنجابی کی کوئی شریعت میں ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. پنجابی کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے بھائی. پنجابی وہی ہے جو لوگ اس کی تعریف کریں گے نا. اگر لوگ کہہ دیں کہ ملتان پنجاب میں، تو ملتانی بھی پنجابی بن گئے. اگر لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی نہیں ملتان سندھ کا ایسا ہے یا سرائکی صوبہ ہے، تو ملتان کیا بنے گا؟ ملتان پنجابی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. سید اسی طرح سید ایک شرعی اصطلاح نہیں ہے، یعنی قرآن و سنت کی کوئی اصطلاح. جیسے نماز صلاۃ ہے، یہ قرآن و سنت تعریف کرے گا نا نماز کیا چیز ہے. سید کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے کہ سید کی ڈیفینیشن کیا ہے. سید وہی ہے جو لوگ کریں گے. لوگ اگر عرف میں یہ کہتے ہیں کہ سید ہم اس کو کہیں گے جو بنی ہاشم میں سے ہے، تو وہی بنی ہاشم سید ہوں گے. لوگ اگر تعریف کچھ اور کر دیں تو وہ بھائی کہہ دیں گے کہ صرف نہیں فاطمی سید ہے تو اس فاطمی ہوگا. لوگ اگر کہہ دیں گے کہ بھائی صرف ہم علماء کو سید کہیں گے، صرف علماء سید ہوں گے. سمجھ میں آئی نا؟ یہ کوئی شرعی اصطلاح ہے ہی نہیں. اب اپنا راز ہو جاؤ، مجھے پرواہ نہیں ہے. نہیں مولانا غازی عباس کو ہم سید نہیں نہ کہہ سکتے، کیونکہ وہ جی ان کی جو والدہ ہیں وہ ام البنین جو ہے وہ عرض کیا نا، وہ تو تم لوگوں کا فراڈ ہے نا. غازی عباس علیہ السلام کو تم نے سیادت سے نکال دیا اور اپنے آپ کو داخل کر دی. ساجد نقوی کو سید بنا دیا اور غازی عباس کو نکال دی. اسی طرح جو 2 نمبر کا فراڈی ہے، جو سب سے بڑا فراڈی ہے پاکستان کا، جواد نقوی کو اس کو سید بنا دیا. ساجد نقوی کو تم نے سید بنا دیا. اور بھائی آپ لوگوں کی تعریفیں کرتے جاؤ، تمہاری مرضی. امیر معاویہ جو تھا، اس کی جو بیٹی تھی وہ امام حسین علیہ السلام کے نکاح میں تھی، ان کی جو اولاد تھی وہ سید کہلاتی. مجھے نہیں معلوم بھائی. معاویہ کی بیٹی امام حسین علیہ السلام کے نکاح میں میں نے نہیں دیکھا بھائی. آپ کہہ رہے ہیں. اچھا میرا دوسرا سوال ہے، وہ مطلب تھوڑی اس کی ڈیفینیشن ہو جائے اگر تو مہربانی ہوگی، کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جو 3 خلفائے راشدین ہیں پہلے، ان کا نماز جنازہ پڑھا تھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی پڑھاؤ نماز جنازہ ان لوگوں کا پڑھاؤ. میں نے تو کہیں نہیں دیکھا. یہی میرا سوال تھا، کیونکہ یہ سوال جو اس کا جواب اوکے گڈ بائی جناب. گڈ بائی. خدا حافظ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آ جاؤ جناب صوفی صاحب. جی السلام علیکم. علیکم السلام. صوفی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ یاری صاحب آپ کا بہت احسان ہے کہ آپ سے ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ امت پہ، مسلم امہ پہ آپ اس وقت بہت بڑا احسان ہے. جو مسئلے ہم لوگوں کو کہیں سے نہیں ملتے وہ آپ سے سیکھنے کو ملتے ہیں، اور لوگ فالتو کی بات آپ سے کر کے آپ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور ہم لوگوں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی. تھینک یو. اللہ یاری صاحب میرا ایک چھوٹا سا صرف سوال ہے آپ سے. قرآن مجید کی ایک سورہ ہے اور وہ سورہ 72 ہے اور آیت نمبر 18 ہے، جس میں وہ مساجد کر کے قرآن مجید وہ سورہ میں آیا ہوا ہے. اس کی تھوڑا سا پلیز بتا دیں کہ اس میں 7 اعضاء رکھ کے سجدہ کسی کے سامنے نہ کرنے کا کچھ حکم ہے اس طرح کا. ان المساجد للہ ولا تدعوا مع اللہ احد. جی مساجد اللہ کے لیے طاہرین سے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی آپ نے عبادت نہیں کرنا. جی تو کیا فرما رہے ہیں اس میں کیا 7 اعضاء کو اللہ نے اپنے لیے اسپیشل کر لیا؟ کیا متھے کو، دونوں اس میں دیکھ نہیں اس میں محل سجود کو بتا. مسجد جو ہے نا محل سجود ہے. محل سجود جو ہے اللہ کے لیے. اب اس میں یہ 7 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اس آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے. حضور اگر کسی ائمہ معصومین سے اس کے کچھ ریفرنس مل جاتے، آپ اگر چاہیں گے تو مل جائے گا. نہیں یہ تو احادیث میں بہت ہے نا کہ سجدے کے وقت کن چیزوں کو آپ نے زمین پہ رکھنا ہے. ماتھے کو رکھنا ہے،
2 ہتھیلیوں کو رکھنا ہے, 2 گھٹنوں کو اور 2 انگوٹھیوں کو, تو پیر کے انگوٹھیوں کو, ٹھیک ہے نا, جی ان کو آپ نے زمین پہ رکھنا ہے. ماتا جی 2, یہ 3 ہو گئے, گھٹنے 2 گھٹنے یہ 5 ہو گئے, اور 2 انگوٹھیاں جو ہیں جی. کتنے ہو گئے 7 ہو گئے. اور اس کے علاوہ ناک کو, یہ مستحب ہے, یہ ریکوائرڈ نہیں ہے, لیکن ناک کو اگر آپ اس کو بھی زمین پہ رگڑ لیں تو یہ بہتر ہے. یہ سجدے میں یہ کرنا, یہ حدیث میں یہ آئے, اس آیت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ بھئی یہ مساجد نہیں, اہل کیا سجود کون کون ہیں. کسی غیر اللہ کے سامنے کئی 7 عزے اگر رکھ دیتے ہیں, نیت نہ ہو کہ خدا مانتے ہیں اس کو, مثلا ہم آپ کو ہی اگر سجدہ اس طرح سے کر دیں 7 عزا سے آپ کے سامنے رکھ دیں, یا کسی کے سامنے بھی, یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے رکھ دیں, کیا رکھا جا سکتا ہے ان کے روضے کے سامنے یا کہیں پر بھی یہ 7 عزے؟ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے, کسی روایت میں نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ تم ہماری تعظیم اس طرح کرو, کہا کہ ہمارے دروازے پہ سجدے کیا کرو, یا ہمارے لیے سجدے کرو, یا امام علی علیہ السلام نے کسی کو کہا ہو کہ تم ہمارے لیے سجدے کرو, بلکہ ہمارے احادیث اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے, ٹھیک ہے نا, سجدہ کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اب جو شیعوں میں رواج آ گئے نا کہ علم کے سامنے سجدہ کرو, یا وہ کسی پیر کو لیتے ہیں, پیر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, تو پیر کے سامنے سجدہ یہ تو بالکل کفر ہے. علم کے سامنے اگر اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں, اب علم سامنے میں اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوں, یہ کوئی عیب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی علم کے لیے سجدہ کرتا ہے تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی ایسا فرمان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ تم اس کے لیے سجدہ کیا کرو. نہیں, میرا سوال شاید آپ کنفیوز ہو رہے ہیں یا میں کنفیوز ہو رہا ہوں, صحیح سے پوچھ نہیں پا رہا. مان لیجیے میں کربلا جاتا ہوں اور امام حسین کے عرض کیا کہ یہ سجدہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا اہل بیت علیہ السلام کے فرامین میں نہیں ہے, بلکہ یہ حرام ہے. جی 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 جی, بس کلیئر ہو گیا. اللہ یاری صاحب, آپ کچھ کوشچن آنسر کے سیشن رکھا کریں. تو یہ کیا یہ کوشچن سیشن ہی تو ہے نا بھائی, یہ کیا ہے؟ ارے کچھ مولوی صاحب آ جاتے ہیں, آپ کا 1-2 گھنٹہ برباد کرتے ہیں, اور آپ اتنی چھوٹی سی, ابھی میں آپ کی ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں حضرت عمر کا وہ تھا, کنفیشن تھا کہ آپ ہم کو غاصب, خائن اور کیا کیا سمجھتے ہیں. کتنی دیر آپ نے اس کو آدھا پون گھنٹہ سمجھایا, وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ مولا علی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے ہم لوگوں کے بارے میں. وہ اتنی سی بات نہیں سمجھ پا رہا تھا, اور آپ کا آدھا پون گھنٹہ اس نے برباد کیا. ابھی میں ایک کلپ آپ کی دیکھ رہا تھا. مطلب عقل کہاں ہے اللہ جانتا ہے, کہ لگتا ہے مرنے کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو, قبر میں جانا نہیں ہے, رسول خدا کو منہ نہیں دکھانا, اللہ کی بارگاہ میں جب سوال و جواب نہیں دینا. مطلب اتنی چھوٹی سی بات کے لیے یا تو صاف صاف کہہ دے اگر کہ یہ حدیث جھوٹی ہے تو جان بچ جاتی ہے, لیکن وہ حدیثی کو جو ہے وہ بات سمجھ کے اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ بات ہی اس میں, مطلب جیسے بیوقوف بنانا, پوری دنیا دیکھتی ہے کہ کیسے بیوقوف بن رہے ہو اللہ یاری صاحب کے سامنے. مطلب بڑا شرم آتا ہے ان لوگوں کی عقل پہ. اللہ یاری صاحب بہت بہت سلام, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آباد و شاد رکھے. بہت مہربانی, اللہ آپ کو عزت دے. ٹک ٹاک بولو بھائی, ٹک ٹاک کس کی باری ہے؟ ٹک ٹاک بھائی سو گئے؟ چلیں میں دیکھتا ہوں, ایک منٹ. ابوذر بھائی کہاں چلے گئے, ناراض ہو گئے؟ ناراض ہو گئے؟ جنید کہاں بھائی, جنید بات کرو. وعلیکم السلام. جی یہ بھائی آدمی سو رہا ہے, اس کو گولی مارے جنید کو. لیتے ہیں عبدل بھائی کو, زوم سے عبدل. مسٹر عبدل کیا حال چال ہے بھائی؟ میرا تو ٹھیک ہے حسن اللہ یاری صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. میں ٹھیک. پرسوں میں آپ کی ویڈیو دیکھا حسن اللہ یاری صاحب, اس کے اندر آپ بولے کہ جو ہے اہل سنت کے پورا فرقہ غلط ہے اور پورا باطل ہے بول کے. تو جو لوگ ابھی عمرہ کے لیے جا رہے, حج کے لیے جا رہے, وہ لوگ جو بولتے کہ اللہ بلائے ہم کو اور ہم اللہ کی توحید کے لیے جا رہے, نبوت کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, تو ان لوگوں کا کیا دیکھیں, یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جو شخص جس کو پتہ نہیں ہے نا, جس کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ بیچارہ سمجھ رہا ہے یہ اللہ کا دین ہے, ہم جا رہے ہیں بھئی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے, اللہ تو لوگوں کے عذر کو سمجھتا ہے, لوگوں کے ایکسکیوز کو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے. ہاں, جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت اسی طرح کر رہا ہوں. بھئی وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا, اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرے گا کہ اگر ان کو پتہ ہوتا اور وہ انکار کرتے وہی سلوک کر لے, ٹھیک ہے نا. جس کو پتہ ہے اس کے باوجود وہ ہدایت کے راستے کو چھوڑتا ہے, اپنی ضد کے راستے پہ چلتا ہے, تو وہ اس کا معاملہ الگ ہے. تو جو لوگ حج پہ جاتے ہیں, جو بھی احکام حج کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے, ٹھیک ہے نا, اور آدمی کو پتہ نہیں کہ سنت کے خلاف ہے. اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا ہے, کیونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ وہ معذور ہے, اس کو کسی نے سکھایا نہیں, لیکن اس کو وہ یہ تو حق ہے کہ اس کی جو حج ہے یا اس کا جو عمرہ ہے یا جو اس کی عبادت ہے یا نماز ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. اللہ کے حکم کے خلاف ہے کیونکہ سنت کے خلاف ہے, کیونکہ شریعت کے خلاف ہے. لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے,
وہ اسی طرح لگا ہوا ہے, وہ سمجھ رہے یہی اللہ کی عبادت ہے. اب اللہ اگر اس کی حضور کو مانتا ہے بخشتا ہے قیامت کے دن, وہ الگ بات ہے, لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ وہ باطل ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ٹھیک ہے, مطلب آپ جیسے ریسورسز ہے لوگوں کے پاس, لیکن لوگ پھر بھی معلوم نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب کہ اللہ کی طرف سے آئیں گا کہ دل میں, یا پھر اپنی خودی سے؟ سمجھ نہیں آ رہی بھائی, آپ بلند آواز میں بات کریں تاکہ ہم سنائی دیں. آپ جیسے ریسورسز ہے لوگوں کے پاس, لیکن وہ لوگ جو ہے معلوم نہیں کر رہے, تو وہ اللہ کی طرف سے آئے گا یا پھر اپنی طرف سے ہی آئے گا کہ کیسا؟ کیا چیز اللہ کی طرف سے آئے گا؟ معلوم, آپ جیسے ریسورسز ہے اہل بیت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے لوگ معلوم نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا مجھے نہیں معلوم اس کا مطلب کیا. آپ سوچو فکر کرو اس کا مطلب کیا ہے. لوگ اگر نہیں سنتے ہیں بھائی, وہ ہر لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے نا بھائی. پلیز تنگ نہ کرو. چل نیکسٹ کالر آ جاؤ. اگر وہ لوگ بعض لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ نہیں ہوتا, بعض لوگ سنتے ہیں نہیں مانتے, وہ ہر ایک کا حساب مختلف ہوتا ہے نا.